السلام علیکم مڑاداری چاروکا مراگش بزانے امرائی اکرنتی پداش مزمتا ساڑی شرمتی چاروکا مروچیما گب جنے 2018 الیکشن ابابتا کہ آیا اسی لوٹ و گزر چیاں وہ پتہ شفافیت سرا کسن گب جنے کہ آیا ای رندی کس طرح اچو پاکستان راج دفترہ گرہانی کسن مہنگا ترین کے الیکشن بہ گیا شی واسطہ الیکشن کمیشنہ کس طرح بعضیں تیاری کتا اور مزنے کس طرح گب جتے گا کہ ای رندی الیکشن صاف و پلگار بان تو یہ صاف و پلگاری تے حوالے چے الیکشن کمیشنہ اسکروٹنی ہم کتا وہ بعضیں کس طرح معاملاتی دیما اورتا تو اسی حوالے چی کس طرح الیکشنانی کے برجم دار کے حوالے چی فوج اتی کردار ادا کرتے تو اما کے اغراض و مقاصدہ الیکشن ہم دیما آرگ بیتے گا تو چپیم ای الیکشن کس طرح پلگار بن تو اسی شفافیت سرا سیاسی کے سروکاں سیاسی راشونا جتا کس طرح ملا جلانی رجانی گپ دیما کارگایا 25 جولائیہ کے الیکشن با اسی طرح ہم کس طرح بعضیں وہم و گمانے ہم ودی بہ گئے کہ آیا 25 جولائیہ کس طرح الیکشن باں یا نہ باں تو 21 ارب کلدار ارچو درچا چے کس نے ای الیکشن کس نے بہ گایا تو سیاسی گلانا جچو کس طرح ای الیکشن شفافیت سرا آئینہ کس طرح ما دلگرانی است یا کہ نہ دل جمع ای الیکشن گوستے وڑا کس طرح پلگار مطلب دال دیے کہ بوتام جنک بھی تک تو ای پلگار بن تو چاریں کہ سیاسی گل ای حوالے چھ آئینی راہ چیئیں اور ای رندی کے سرجمی پاکستان کس طرح بعضیں امیدوار کس طرح نو کے امیدواراں کس طرح ہوتی کاغذات نامزدگی جمع کرنا تھا اور پتہ بعضیں مردمانی کاغذات نامزدگی ہم رد ہم بھی تک ان کو نامداری مردم اوارا تو تفصیل اساسانی تفصیلانی شنگ کرنے کے تو چچو مردم صادق اور امین اور نئے امام مردمہ کی ہوتی بعض مردمہ کیسے ہوتی اساسہ کہتے ہیں ڈکلیئر نہ کتگاں اور آئیے خلاف آئیے کس طرح الکائے کس طرح عیدگاہ امیدواراں کس طرح اعتراضات چس کتگاں تو ریٹرننگ افسرانی کاغذات نامزدگی ہم کس طرح رد کتگاں تو یہ حوالے میں گپ جنی سرجمی کس طرح الیکشن لوٹو آئیے کس نے اما شفافی تسرا میں گما امراداری کرنے گئے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگلے بنجائی راشون نوابزادہ آجی لشکری رئیسانی صاحب السلام علیکم نوابزادہ آجی لشکری رئیسانی صاحب وعلیکم السلام جی بہت شکریہ نواب صاحب آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں الیکشن 2018 اور اس کے تقاضے اور شفافیت پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار جو 25 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی تیاری اب سے جاری ہے کس طرح کے ہوں گے الیکشن اس بار؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ پاکستانی الیکشن کے تاریخ کو دیکھیں اس کا کوئی ایسا آپ کو مثال نہیں ملے گا کہیں بھی اس تاریخ میں کوئی شفاف الیکشن کا انعقاد ہوا ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا تمام پولیٹیکل پارٹی نے اس بات پہ کوئی اپنا اظہار کیا ہو کہ الیکشن بڑے شفاف ہوئے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا بات یہ خصوصاً بلوچستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک نیا پارٹی مختلف پارٹیوں کو اکٹھا کر کے بنایا گیا یہ خود اس بات کا ایک مثال ہے کہ شفاف الیکشن کرانے کا نیت نہیں ہے کچھ خاص طاقتوں کو. اب بات یہ ہے کہ اگر شفاف الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر ہم الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم پولیٹیکل پروسیس کی پیداوار ہیں اور پولیٹکس اور پارلیمانی جمہوری سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. اس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ہم ایک شفاف نظام کی طرف جائیں اور اسی لیے ہم الیکشن کا حصہ بنتے ہیں. اگر ہم الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ قوت جو کرپشن کے بنیاد پہ سیاسی اخلاقی معاشی کرپشن کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو پھر جس پائے کا لوٹ مار ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا اور غربت میں اور افلاس میں افراتفری میں اضافہ ہوگا. اسی لیے ہم
الیکشن کا حصہ بنتے ہیں تاکہ ہم اس طرف اپنے صوبے کو لے جائیں جس کو شفاف اور پرامن صوبہ اور ترقی یافتہ کہتے ہیں. مگر میں یہ کہ ہم پر امید نہیں ہے کہ شفاف الیکشن ہو گیا. نواب صاحب آج اب جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ضابطہ اخلاق پیش کیا گیا، اگر اس کے روح کے مطابق ایک الیکشن ہوں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ شفاف ہوں گے؟ لیکن بات یہ کہ ہر الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کا ایک اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ اس ضابطۂ اخلاق کا پابندی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس ضابطۂ اخلاق کے دھجیاں اڑا کے پھر اقتدار میں آ کے کرپشن کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اس ضابطۂ اخلاق کا پابندی حکومتی پارٹی یا حکومت کے سرپرستی میں بننے والے پولیٹیکل پارٹی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس کا پابندی کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم ایک حد تک شاید شفاف الیکشن میں چلے جائیں اور شریف لوگ اور سیاسی لوگ آ جائیں جو اپنے سرزمین اور صوبے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اچھا نواب زادہ صاحب، اس بار کچھ مختلف بھی ہے جو گزشتہ الیکشن ہے. اس الیکشن میں اب بیان الفی تو تمام الیکشن میں ہی تھے، لیکن اس بار بیان الفی میں اضافہ بھی کیا گیا ہے اور اساسوں کی ڈکلیریشن کے حوالے سے بھی بات چیت وضع کی گئی ہے، دوہری شہریت کے حوالے سے بھی وضع کی گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو جن لوگوں نے امیدواروں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے ان پر دوسرے کینڈیڈیٹ اسی علاقے کے انہوں نے اعتراضات بھی اٹھائے اور بہت ساروں کے کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہوئے ہیں. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو بیان الفی کے حوالے سے جو معاملات جاری ہیں، اگر ایسے اس کو اسکروٹنی کیا جائے تو اور لوگ اس میں آ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن سے باہر ہو جائیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ بیان الفی اس وقت کارآمد ہوگا جب ہم اخلاقی طور پہ ایک ایسے قوم بنیں گے جو جھوٹ اور دھوکے بازی کو گناہ سمجھیں گے. اگر آپ پاکستان کے کسی بھی عدالت میں جائیں، روزانہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کئی لاکھ لوگ جھوٹے بیان الفی وکیلوں کے ذریعے جمع کرتے ہیں. ہم خود اللہ کے خیر کو دعوت دے رہے ہیں. مسئلہ بیان الفی کا نہیں ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں اخلاقی اقدار کو بلند کیا جائے، جہاں ریاست خود کرپشن اور کرپٹ لوگوں کی سرپرستی نہ کرے، تو میں ہی سمجھتا ہوں پھر اس بیان الفی کا ضرورت نہیں پڑے گا، کیونکہ لوگ خود ان پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی شخصیات کا احتساب اپنے ووٹ کے ذریعے کریں گے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. مگر کیونکہ یہاں عدالتی نظام کے ساتھ ساتھ الیکشن کا نظام کچھ لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو گرانے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر وہاں بیان الفی تو جاری کیا جاتا ہے. جب بھی ضرورت ہو کسی چھوٹے سے بے غلطی پہ کچھ لوگوں کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. جب بھی ضرورت ہو ایک چھوٹے سے غلطی پہ کچھ لوگوں کو نااہل کر کے سیاست سے باہر رکھا جا سکتا ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیان الفی سے زیادہ اہمیت اس بات کا ہے کہ عوام کو احتساب کرنے کا شفاف حق دیا جائے تاکہ عوام خود فیصلہ کریں کہ وہ کس نظام اور کس شخص کو چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیان الفی سے بہتر یہ ہوگا کہ عوام جب فیصلہ کریں گے پولیٹیکل چیز کا، حکومت کا، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. کیونکہ تمام دنیا میں اس کے بیان الفی کا کوئی حیثیت نہیں ہوتا ہے. لوگوں کا کیریکٹر زیادہ حیثیت رکھتا ہے. اس کیریکٹر کی بنیاد پہ، پالیسیز کی بنیاد پہ، پارٹی منشور کی بنیاد پہ جب لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو اس بیان الفی کے بجائے لوگ اس منشور، اس کیریکٹر، اس جدوجہد کو، اس نظام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر غلطی ہو اس کا احتساب بھی کر سکتے ہیں. اچھا نواب زادہ صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے، فیصلہ عوام تو فیصلہ کریں گے، لیکن اس بار الیکشن کمیشن اور خاص طور پر نگراں حکومت نے ایسے افسروں کا جو نا انہوں نے اسکروٹنی بھی کیا ہے، ایسے نشاندہی بھی کی ہے جو سیاسی وابستگی رکھتے ہیں. ان میں سے تقریباً 25 پولیس افسر اور 22 DMGOs افسران کو صوبے سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اور مزید کام کیا جائے تو الیکشن پر ایک اچھا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ اب اس کا فیصلہ ہم اور آپ کیسے سکیں گے کہ جن انتظامی آفیسرز اور DMG آفیسرز کو صوبے سے نکالنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، کہ یہ جو آج آپ کا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل
शफाफ तरीके से इलेक्शन कराएगा, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत ज़ाती ताल्लुकात और दोस्ती की बुनियाद पे आए हैं, तो उनका जो ये इक़दाम है ये भी मशकूक है और मैं इसको शक की नज़र से देखता हूँ। तो फिर हम 2018-25 जुलाई को इलेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो तमाम तैयारियां हो रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने मुहिम को तेज़ कर रही हैं, और दूसरे तो अगर आप कहते हैं कि अगर ये मतलब शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तो इन तैयारियों का क्या फ़ायदा? बात ये कि हम सियासी शक्ल के लिए उतरे हैं और हम रास्ता किसी को आज़ादान रास्ता नहीं देना चाहते हैं कि कुछ लोग आएँ और इस सूबे को मज़ीद बदहाली की तरफ ले जाएं। पहले ही सूबे का 70% लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, करप्शन मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो फिर इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फिर ख़त्म किया जाए और करप्ट लोगों को आज़ादाना छोड़ा जाए। हम इसीलिए सियासी पार्लिमानी अमल का हिस्सा है कि उन लोगों का रास्ता रोके जाए जो लोग इस सूबे को, इस मुल्क को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हम अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे और पार्लिमानी सियासत अवाम की ताकत और उनके राय का एहतराम करते हैं, और हमारा ईमान है कि अवाम बेहतर फैसला करेगा, इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को तमाम मकातब फ़िक्र और अवाम का ताईद और हासिल है, तो हम इसलिए उतरे हैं कि करप्ट लोगों का, जालसाजों का रास्ता रोका जाए। अच्छा नवाब साहब, बिल्कुल करप्ट लोगों का रास्ता रोकना चाहिए। इलेक्शन में हम देखते हैं अक्सर सियासी पार्टियां हैं या जो भी उम्मीदवार वो इलेक्शन अपने हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को मतलब अपने तरफ राग़िब करने के लिए पैसों का बेदरग इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को एक दूसरे से जाके उन लोगों को भी मतलब जो दूसरे उम्मीदवार के वोटर हैं या उनको तमाम को से फैसिलिटेट करते हैं। तो क्या ये अमल आप समझते हैं कि सही है या नहीं? देखिए, बात ये कि जिन लोगों ने इस सूबे को हुकूमत के लूटा है और ये लोग इंतजामिया से मिलके मुख्तलिफ किस्म के स्मगलिंग में मुलविस, उनके पास इलीगल ब्लैक मनी है, वो पैसे के बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं ताकि उस ब्लैक मनी में इजाफा करें। मैं ही समझता हूँ कि अवाम अपने वोट के जरिए उन लोगों का भी एहतसाब करेगा जो अवाम के ज़मीर और उनका मुस्तकबिल को ख़रीदना चाहते हैं। यकीनन जिनके पास नज़रिया और फिक्र नहीं है, जो अवाम और इस बलूचिस्तान के वकार को एहतराम की नज़र से नहीं देखते, तो वो पैसे की सियासत करते हैं। मैं ही समझता हूँ कि पैसे की सियासत को बलूचिस्तान में कभी भी पजीराई हासिल नहीं हुआ है और शिकस्त खा चुका है। आज भी आपके तवज्जुह से पॉलिटिकल वर्कर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे अपील है कि पैसे के सियासत को शिकस्त देने के लिए वो मुत्तहद होकर नज़रियाती फ़िक्री सियासत को आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवाबज़ादा हाजी लश्करी रईसानी साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं को अमरादारी कनगाया बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये बुंजाई राशुन नवाबज़ादा हाजी लश्करी रईसानी ऐशवन का बोझ दश्त के ज़र के कारमर्स कनक भी उड़ा इलेक्शन चिपम के सना आसो मंदी रसी मैं गब्बर जय मजूर ब्रेक।